آفتاب اقبال نفسیاتی طور پر بہت کمزور آدمی، اس کے مسائل کمپلیکسز بہت ہیں. وہ بڑا آدمی بننا چاہتا تھا امان اللہ کی طرح، اور وہ گھڑی دکھانا، جوتے دکھانا، وہ اس لیے اس کو تو فرحت عباس شاہ کے سامنے بیٹھنا اس کو ہر وقت دھڑکا تھا کہ کہیں یہ میری سیٹ پہ نہ بیٹھ. رضا صاحب مال یہ دھندا ہے پر گندا ہے. ایک شعر کے سامنے سارے یہ چھچھوندر ملا کے اپنی شاعری رکھے. وہ بڑا نام نہیں پتا ہو اس رہا. کو وہ پھر کہتے ہیں ہو ہا ہو ٹپوسیاں ادھر جمپ لے لیتے ہیں نا، ادھر ایسے ہو گیا، کھڑا ہو گیا، ماتم کر دیا، لیٹ جاتے ہیں یہ باندر. یہ مسانے کے شاعر وہ ہیں جو سستی جنسیات کو شعر بنانے پر قادر نہیں ہیں، نہ وہ بنا سکتے. میں اپنے آپ کو نا، میں کوئی بہت زیادہ کسی معزز آدمی کی سیٹ پر بٹھا نہیں سکا. اللہ تعالیٰ نے فیض صاحب کو انعام کے طور پر ایسی بیٹیاں دیں جنہوں نے ان کے نظریے کا سودا یورپی سرمایہ دارانہ NGOs کے ذریعے کر دی. کہ دنیا میں اتنی غمگین، دکھی، سیڈ پوئٹری اس شدت کی میر مور ایم فارغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سوچ ود مسعود رضا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مسعود رضا، اور ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں. اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، اور پرسنلی طور پر جو مجھے چند لوگ پاکستانی ادب میں، اردو ادب میں پسند ہیں، میں کہوں گا کہ سر فہرست ان کا ہی نام آتا ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید فرحت عباس شاہ صاحب. ان سے ان کا جو پروفیشنل کریئر ہے اس کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ جو باتیں عام طور پر ٹی وی پہ یا ٹی وی پروگرامز میں نہیں ہوتی وہ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنی مصروفیت کے باوجود ٹائم دیا. کیسے ہیں آپ؟ کیا میں ٹھیک ہوں، آپ کا شکریہ. مزاج کیسا ہے آپ کا؟ شکر کرم. پچھلے دنوں میں آپ کی طبیعت کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ ناساز ہے، اب ماشاءاللہ بہتر لگ رہے ہیں آپ. کم ناساز ہو تو لگتا بہتر ہے. شاہ صاحب، میں آپ کے تھوڑے ارلی ڈیز جو تھے، یعنی کہ جب ہمیں آپ سے شناسائی ہوئی اس کے ان دنوں کی بات کروں گا، کہ جب میں نے شروع میں ایک فیز دیکھا فرحت عباس شاہ کا، وہ بہت اداس ایک نوجوان، سنجیدہ ایک جو شخصیت میں ایک ٹھہراؤ تھا. لیکن جیسے جیسے عمر گزر رہی ہے، فرحت عباس شاہ کے اندر ایک جو ہمیں شریر سا انسان نظر آتا ہے، ایک کامیڈی کا ایک ایلیمنٹ نظر آتا ہے. تو یہ ٹرانزیشن کب آئی؟ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جس فرحت عباس شاہ کو دنیا اب جانتی ہے وہ بچپن میں کیسا تھا؟ اچھا، میں اداس بھی اور شرارتی بھی بچپن سے ہی رہا ہوں. ٹھیک ہے. اداسیاں کچھ اس لیے بھی ہو گئی کہ والدین تھوڑے عرصے کے لیے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، تو اس واقعے نے مجھے یہ بھی نہیں یاد 6 مہینے تھے، سال 2 سال، لیکن برا اثر کہ میں اداس ہو گیا والد کے بغیر. والدہ کے ساتھ تھا، پھر وہ اکٹھے ہو گئے. پھر لیکن شرارتی ایک انسان، بہت جولی، وہ ہمارے چونکہ دوست احباب اور جنگ جو ہے نا جی وہ ایسا ٹریڈیشنل شہر ہے جس میں ہنسی مذاق جگت اخیر موجود. ہماری ایک صنف وقتی، اس کے سامنے دنیا کی کوئی کامیڈی ٹھہر نہیں سکتی. ویسے تو یہ فیصل آباد کے بارے میں مشہور ہے نا، میں کہتا ہوں ہے فیصل آباد تقریباً سیم ایڈوین سے ہے، لیکن وہ وقتی تو ختم ہی نہیں نہ ہوتی. یہ تو ان کے سامنے تو یہ ہمیں لگتا ہے جیسے کوئی سوتر ٹائپ کی، کوئی لوہے کے سامنے کوئی جگت لگا وقتی ہوئے. تو وہ ساتھ تھا. لیکن پھر چونکہ شاعری میں اداس بنیادی طور پہ اب بھی ہوں. پھر ہوا یہ کہ میرے جب والد، پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی، پھر والدہ کی، تو میں ایک دفعہ شاعری کر رہا تھا تو میرے نا پسینے آنے شروع ہو گئے. شاید جدائی والدین کی کوئی میں لکھ رہا، ہاتھوں سے ٹھنڈے، اور میرا دل جو ہے نا وہ بند ہونا، اور مجھے لگا کہ میں شاید بچوں گا نہیں، دل بند ہو جائے. اچھا. میں نے وہ چھوڑ کے اٹھا، پانی وانی پیا، ہوا میں آیا تھوڑا. تو تب میں نے سوچا کہ یار بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، فیملی ہے، ذمہ داری ہیں، تو اب میں وہ شاعری سے نکل آؤں اس ماحول سے، کیونکہ وہ چھوڑے گا نہیں مجھے. ٹھیک ہے. تو اس ذمہ داری کی پھر میں نے باقاعدہ شاعری جو وہ تھی جو میں بہت اس طرف لکھتا تھا، میں نے کہا اتنی لکھ لی ہے، غم سے بھری. میرا خیال یہ ہے، اور کچھ میرے ناقدین کا بھی، کہ دنیا میں اتنی غمگین، دکھی، سیڈ پوئٹری اس شدت کی میر مور ایم فارغ ہے نہیں ملتی. باہر بھی رابرٹ فراسٹ سے کہیں جا گیا. تو وہ موت کے اوپر میری ایک پوری کتاب ہے. جب میں نے ایملی ڈکنسن کا کسی نے مجھے بتایا کہ یہ موت کے اوپر لکھتی ہے، وہ رات ہے اڑن کھٹولے،
میری اس کتاب کے مقابلے میں ایملی ڈکنسن کی موت کے اوپر شاعری ایسے ہی ہے جیسے کسی کتاب کے سامنے جو ہے نا ایک آدھ نظم رکھ دی جائے، یعنی اتنی شدید گہری. پھر میں اس سے نکل آیا. ایک شرابی کتاب ہے وہ، اس نے خود مجھے نہیں نکلنے دیا کئی سالوں تک اپنے اندر سے. نثری نظم ہے طویل. تو میں میں نے دانستاً کوشش کی کہ میں اب اتنی اداسیوں کے اندر نہ جاؤں شاعری کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ میں تھوڑا اپنا لائف سٹائل بھی بدلوں، ہنسوں کھیلوں. پہلے دنیا اتنی اداس ہے، اپنی خوشی میں لوگوں کو شامل کروں اور لوگوں کی خوشیوں پہ میں خوش ہو جاؤں. حالانکہ دکھوں پر، کسی کے دکھ پر دکھی ہونا بہت آسان ہے، کسی کی خوشی پر خوش ہونا بہت مشکل کام، دنیا کا مشکل ترین کام ہے. کہ بخت کسی کو ہے، فائدہ کسی کو ملا اور خوش آپ ہو رہے. تو یہ آج کل تو جو رواج ہے وہ کسی کی خوشی دیکھے غمگین ہونے کا ہے کہ یہ خوش کیوں ہے. تو پھر میں نے بہرحال یہ کوشش کی. تو شاہ رضا صاحب میں نے پھر جب میں وریام شو کرتا تھا، پھر لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہم بیمار ہیں، فالج زدہ ہیں، ہم معذور ہیں، لیکن ہم وہ آپ کا شو سنتے ہیں، بھول جاتے ہیں. ایک خاتون نے مجھے ٹی وی پہ میں کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی میری والدہ بون میرو کا ان کو ہے کینسر، وہ اتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب تک آپ کا پروگرام دیکھتی رہتی ہے وہ خوش رہتی ہے، تکلیف بھول جاتی ہے. پھر میں رو بھی پڑا. پھر میں نے ادھر یہ لگایا اپنے آپ کو، لوگوں کو ہنساؤ یار، یہ بھی تو عبادت ہے نا. شاعری بہت کر لی ہے. تو شاہ صاحب ایسا کیا احساسات ہوتے ہیں جب کوئی ایسا کمپلیمنٹ دیتا ہے کہ آپ کی وجہ، یعنی کہ آپ کے جو الفاظ ہیں وہ میرے لیے سکون کا باعث بن رہے ہیں یا میرے لیے فرحت کا باعث بن رہے ہیں، تو کیا احساسات ہوتے ہیں؟ مجھ سے تو بے ساختہ طور پر ان باتوں کا استقبال آنسوں کے سے ہی ہوتا ہے. میرے آنکھیں میری بھیگ جاتی، میں رو پڑتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو پہلا شعر کب کہا، کس ایج میں؟ پرائمری اسکول میں کہا تھا. یاد ہے؟ ہاں جی. سنائیں گے ہمارے ناظرین کو. جب میرے اشکوں کو تصور میں پرویا ہوگا، تو بھی چپکے سے میری یاد میں رویا ہوگا. واہ، یہ پرائمری کی بات ہے. ہاں جی، میں نے لکھ بھی لیا تھا، بہت دیر میرے ساتھ رہا. یہ پہلا شعر ہے پہلا. تو شاہ صاحب اگر ہم بات کریں کہ جو ایک ٹرانسفارمیشن ہے آپ کی جنگ سے نکل کے شہر کی طرف، وہ کیسے ہوئی ٹرانزیشن آپ کے ایجوکیشن کے حوالے سے؟ اگر میں جاننا چاہوں کہ کہاں بنیادی تعلیم کہاں پہ ہوئی، اور اس کے بعد یعنی کہ لٹریچر میں جو آپ کے کنٹریبیوشنز ہیں اس کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ مجھے میٹرک میں شوق ہو گیا تھا کہ میں نے نفسیات پڑھنی. ٹھیک ہے. اور جب کالج میں پہنچا تو نفسیات رکھی میں نے. اس وقت بڑا دھڑا دھڑ لوگ ڈاکٹر بن رہے تھے، ایف سی انجینئر. میں نے کہا میں نفسیات. وہاں جا کے مجھے پتہ چلا کہ فلسفہ بھی نفسیات سے کوئی سسٹر مضمون ہے، سبجیکٹ. فلسفہ، نفسیات اور فزیکل ایجوکیشن، یہ تین. فزیکل میں تھا اس وقت، مارشل آرٹ کی طرف آگے ہوا تھا. میں نے کہا یہ تو مجھے رکھنا ہی رکھنا. بالکل. اور بڑا میں نے وہ کلرز حاصل کیے. ہر گیم میں مجھے ٹیچر بھیج دیتے تھے. یہاں پہ لاہور آ کے باڈی بلڈنگ میں پنجاب میں تیسری پوزیشن لے گیا، حالانکہ میں اس طرح نہیں تھا. پھر دوڑ بھی لگا کر جو نہیں ہوتا تھا نا، کہتے تھے فرد کو بھیج. فرد صاحب چلے ہوتے تھے جناب، بیگ پکڑ کے جاؤ، دوڑ لگاؤ، جمپ لگاؤ، باکسنگ بھی کر رہا ہوں، کشتیاں بھی کر رہا ہوں. تو آل راؤنڈر اس طرح. اور اس کے بعد میں جب بی اے میں گیا تو میں نے پھر فلسفہ اور نفسیات دو سبجیکٹ. بی اے آپ جنگ سے؟ جنگ سے. ہاں. پھر ایم ایس سی سائیکالوجی میں نے وہاں سے کر لی. میں نے کہا یار ایف اے میں بھی فلسفہ ساتھ پڑھا ہے، اور شوق بھی لگ گیا. پھر میں نے یہاں کے فلسفی میں ایڈمیشن لیا پنجاب یونیورسٹی. ٹھیک ہے. ادھر لاہور ایم ایس سی وہاں سائیکالوجی کی تو وہاں سے. اور پھر جب یہاں آیا تو پھر میں میرے والدین میں کچھ حالات جنگ کے اس وقت بڑے خراب تھے، پھر کور آنا. جی. تو میری ماں نے کہا کہ اب تم کوشش کرو کہ ادھر ہی رہو، یہاں تو بڑے حالات خراب ہیں. تو شاہ صاحب آپ کو کبھی، کیونکہ آپ کے نام کے ساتھ بھی شاہ لگتا ہے، اور اس طرح کے کبھی کوئی تھریٹس رہے، کبھی کوئی فرقہ کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے؟ کیونکہ وہ جنگ کا آپ نے ذکر کیا، تو جنگ میں تو بہت ایکسٹریم لیول پہ یہ جو ایک شیعہ سنی کی ڈبیٹ ہے وہ آئے درمیان میں تھریٹس. لیکن میں نا، میرے ایک تو والدین جو ہیں وہ ننہال ددھال دونوں کی طرف سے نا وہ شیعہ سنی ہے مکس. ٹھیک ہے. اور ایک دوسرے کے جنازوں پہ جانا، ایک دوسرے کی رسومات میں شامل، وہ تھا جنگ میں کبھی تھا بھی نہیں پہلے. اور یہ بعد میں پولیٹیکلی پیدا کیا گیا، جان بوجھ کے ڈیوائڈ پیدا کرنے کے لیے. وہ جنرل ضیاء کے دور کے بعد کیا گیا، لوگوں کو پیسے دیے گئے، لوگوں کو دونوں طرف اسلحے دیے گئے، لڑوایا گیا، ظلم کیا گیا. بین الاقوامی سازش کا اکھاڑا جنگ کو بنایا. جنگ بڑا محبت والا شہر.
تو میں اب کبھی بھی میرا اس طرح مجھے یہ سمجھ آ گئی تھی اپنے پیرنٹس سے اور والدین سے، والد سے خاص طور پہ، کہ اصل بات ہے انسان ہونا، مسلمان ہونا. یہ جتنے ڈیوائیڈ ہے نا، ان سے ہم جتنا بچیں گے اور خالص انسان ہونے پر، خالص مسلمان تو پہلے ہو لیں. ہاں، انسان تو بننے پھر مسلمان. اور جہاں پہ کوئی اختلافی مسائل ہیں تو ضروری ہے کسی کا دل دکھانا ہے. اپنا عقیدہ پاس رکھو، نہ دکھاؤ کسی کا. دوسرے کو چھیڑو نہ اور اپنے سیٹ ہونا. بہترین. میرا کبھی اس طرح کا مذہبی جو ہے وہ نہیں رہا. میں مقصد یہ ہے کہ اسی لیے میری منقبتیں، میرے سلام کو کسی کو تکلیف ادھر بھی نہیں ہوتی، اور ادھر بھی میں ان کو بھی رگڑا دیتا رہتا ہوں کہ یار کوئی اگر آزاداری سے ادب ہی سیکھ لو خدا کے لیے. بالکل. مانتے امام حسین کو اور کرتے بزنس ہو آزاداری کا، ادھر بھی وہ بھی سن لیتے ہیں کہ یار بات جہاں ٹھیک کر رہا ہے. ایک عمومی تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں ان کی جو شاعری ہوتی ہے، جو شاعر دکھی شعر کہتا ہے تو اس کے پیچھے محبت کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. تو اگر میں سوال کروں کہ فرحت عباس شاہ کو محبت ہوئی زندگی میں، اور کتنی محبتیں ہوئی؟ محبت تو ایک ہی ہوتی ہے، نہ ہونی بھی چاہیے، لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے اگر اس کو آپ خدا کی طرف لے جائیں اس جذبے کو، پھر وہ پورے انسانوں کے لیے پھیل جاتی. میرے تو اشعار ہیں کہ اس طرح کے ہیں کہ آنکھوں کے پار چاند ہر شخص رہا، یعنی کہ پھیلی ہے یوں تمہاری محبت کہ اب ہمیں ہر سو ہر ایک فرد ہے آنکھوں کے پار چاند. واہ. یعنی میرا جو وہ اصل میں تنہائی تھی بنیادی طور پہ میرا مسئلہ، اس کے بعد وہ تنہائی ایک محبت میں کنورٹ ہوئی، اور محبت وہ مجھے خدا کی طرف لے گئی. میری پوری کتاب جو ہے صحرا خرید لائے، وہ ایک پورشن ہے، کبھی کوک میرے دل کو. وہ رجحان میرا اس طرف ہوا، اور وہاں مجھے پتہ چلا کہ اصل میں خدا کو پانا، خدا سے محبت کا راستہ جو ہے وہ انسانوں سے محبت کا راستہ اور انسانی خدمت کا راستہ. تو پھر میں اور میرا ایک سمجھ لیں کہ نظریاتی سطح پہ میرے دل میں آیا کہ انسانوں کی خدمت کرنی چاہیے، انسانوں سے پیار کرنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، کسی کا حق نہ مارو، لوگوں کو سپورٹ کرو. تو یہ پھر مجھ سے ہوا، بھی رب نے یہ کام لیا. بالکل. تو شاہ صاحب جیسا آپ نے ذکر کیا کہ ایک سنگل پیرنٹ آپ کا جو براٹ اپ ہے وہ سنگل پیرنٹ کی حیثیت سے ہوا. نہیں 2-3 سال یا 6 مہینے سال، مجھے پتہ نہیں، رہا تھوڑا وہ گیپ. ٹھیک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو انسان کی شخصیت سازی ہے، نوجوانوں کی شخصیت سازی ہے، اس میں والدین اور گھر کے جو ماحول کا کردار ہوتا ہے وہ کتنا اہم ہوتا ہے؟ 90%. لوگ سائیکولوجسٹ تو 80 کہتے ہیں، میں کہتا ہوں 90%. یعنی کہ دونوں کا پیرنٹس کا آپس میں جو رشتہ ہے. میں آپ کو ایک المیہ بتاتا ہوں. میں نے بہت سارے دوست، اب میری ایج ایسی ہے نا کہ جب بچے ہم سب کے بڑے ہو گئے، بالکل، تو میں نے دیکھا کہ جو اولاد ہے وہ اب جیسے ہم اور میں اولاد تھا یا میرے دوست تھے، ہم لوگ اپنے والدین کو پورے شعور کی سطح پر ان کی عظمت، ان کی محبت اور ان کی اہمیت جانتے تھے، آگہی تھی ہمیں. آج کل جو بچے بڑے ہو گئے تو یکدم میں پتہ چلا کہ باپ سے کہہ رہے ہیں کہ سر میری زندگی میں مداخلت نہ کریں. بالکل. نمبر 1. دوسرا، ماؤں کا میں نے یہ دیکھا کہ ماں جو ہے، اب عورت میری ماں سے بڑھ کے تو میں تو نہیں تعظیم کسی کی کروں گا، بہن ہے، بیٹی ہے، لیکن جب بیوی ہے عورت تو وہ اتنی انسیکیور ہے کہ وہ پہلے دن سے یہ سوچ کے بیٹھی ہے کہ اس نے اولاد کو باپ کا نہیں ہونے دینا، اپنا رکھنا ہے. اور اس کے ذہن میں وہ ڈالتی جا رہی ہے کہ پیو ویکھے نا پھر تیرا یہ باپ کو نہ بتانا، باپ یہ باپ، اس نے باپ سے دور کر دیا اولاد. اور یہ ٹراما بن کے ہماری ایج میں آتا ہے. بالکل. تو یہ ایک چیز یہ ہے کہ مجھے پھر یہ لگا کہ اس ماں نے، اچھا مثال کے طور پہ میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے بچوں کی جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ان کی ماں ہے، تو اس کو خیر رہے. میری بیوی، بالکل، میری بیوی اس جگہ پہ سوچ رہی تھی کہ وہ کسی نہ کسی سطح پہ باپ سے بچوں کو دور کر کے، اور یہ میں نے دیکھا 90% بیوی، میں اپنی بات کر رہا ہوں جنرل، وہ ایکچولی باپ کو سے دور تو کر رہی تھی لیکن بچے کو باپ کی اس شفقت سے بھی محروم کر رہی تھی، اور اس امیج سے محروم کر رہی تھی جس نے اس کی شخصیت کو مضبوط کر دیا. وہ ایک ڈر بٹھا دیا جاتا ہے کہ تمہارے بابا آ جائیں تو میں بتاؤں گی ان کو. وہ بچے کے وہ ڈر بٹھا دیا جاتا ہے. پیچھے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا خاتون کو کہ وہ اپنے بچے کو ڈیمیج کر رہی ہے، اور اس کا نفسیاتی مسئلہ ہے.
وہ ٹھونس رہی ہے, اسے خود بھی پتہ نہیں. اور وہ پھر ایسا وہ گیپ آ جاتا ہے کہ وہ ساری زندگی پھر وہ فل نہیں ہوتا. یہ میں اس لیے بولڈلی کہہ رہا ہوں, یہ بڑی باریک بات ہے. اب کوئی مجھے بھی میں تو اس بات سے نہیں ڈرتا کوئی مجھے کہے, تو یہ ہے بھائی میرے ساتھ بھی اگر ہے تو باقیوں کے بھی ہے. میں نے دیکھا ایک میرا ٹیچر تھا, وہ آ کے نا جب اس نے الکر باب ذوق میں ایک نظم پڑھی تو مجھے اس کی نظم سمجھ آ گئی. میں نے کہا اس کو تو تازہ تازہ صدمہ ہے کہ اس کی بیوی نے اولاد اس سے چھین لی. بالکل. تو وہ میں نے کہا یار یہ اب ساری زندگی باپ جو ہے وہ اپنے گھر کو, بیوی لاکھ کچھ سوچے بغیر نفرت پال رہی ہے اس کے خلاف, لیکن وہ لڑ رہا ہوتا ہے پورے زمانے سے اور اپنی فیملی اور بچوں کو سیکیور کر رہا. اس کی پریورٹی جو ہوتی ہے وہ خون تک بیچتے ہیں باپ اپنے بچوں کو پالنے. نو ڈاؤٹ, نو ڈاؤٹ. اور جہاں تک جو ہے وہ انفرادی سطح پر ظالم شفاق ہونا, وہ جتنا مرد ہے اتنی عورت بھی ہے. کہیں عورت اتنی شفاق ہے, کہیں مرد اتنا شفاق ہے. وہ میں اجتماعی بات کرتا ہوں, انڈیویجول. تو وہ بچوں کی شخصیت پر اس چیز کا جتنا برا اثر پڑتا ہے, بچے ڈیمیج ہو جاتے ہیں. تو شاہ جی شادی جو تھی وہ لو میرج ہوئی یا ارینج میرج؟ ارینج میرج. تو اچھا, اس میں سے کتنے, یعنی ایک ہی شادی ہے؟ دو شادیاں. اور کتنے بچے اس میں سے؟ ایک میں ایک ہے اور ایک میں 3. اور دونوں ساتھ میں ہیں؟ اب ایک ہے. اچھا. دوسرا بڑا ہو گیا, اس نے کہا جی میں اپنی امی شادی کی اور میں خود سنبھالوں گا. تو میں اب ظاہر ہے کہ دونوں طرف بیک وقت تو نہیں, کبھی پہلے بھی یہی رہا ہے کہ دو, یعنی کبھی کدھر بیلنس ایک وہ ریلیشن شپ جو اسلام کی اجازت دیتا ہے کہ پہلے ہم رہے اکٹھے, ہماری فیملی جو ہے بالکل وہ کوئی 30 سال ہم اکٹھے رہے. ٹھیک ہے. لیکن اب بڑھ اتنی گئی ہے کہ اب ہم ساتھ بھی گھر لیں نا تو لینے پڑیں گے علیحدہ. بالکل. ہاں, تو ہم بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ شادیاں جب ہوئی ہیں تو بچوں کو گھر چاہیے. اب صرف ہم یہ بھی نہیں کہ میاں بیوی چلے جائیں, ماں چلو ایٹ لیسٹ چلی جائے ساتھ. تو یہاں چونکہ ادھر اس گھر میں میری بیٹی ہے, ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ باپ کو بیٹی کے سر پہ رہنا چاہیے. اس گھر میں جانے کی بجائے میں نے ادھر رہنا پریفر کیا. بالکل. تو شاہ جی لاہور کی جو ایک ٹرانزیشن تھی زندگی میں سے, جنگ سے نکل کے لاہور آنا اور پھر لاہور میں ایک شاندار قسم کا کریئر بنانا, ریڈیو ہو, اسٹیج ہو, وہ ٹی وی ہو, ہر فارمیٹ میں آپ نے پرفارم کیا. تو یہ کیسا رہا یہ ٹرانزیشن جنگ سے نکل کے لاہور والا؟ بڑا اچھا. میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ کیا کہنا چاہیے کہ بڑا انعام تھا قدرت کی طرف سے. تو جنگ کو مس کرتے ہیں؟ بہت. جاتے ہیں بھی کبھی کبھار. تو پہلا پروگرام جو ٹی وی آپ کا ریڈیو پہ تھا, پہلا ٹی وی پہ تھا یا ریڈیو پہ تھا پہلا؟ بطور گیسٹ میں گیا تھا ریڈیو. ٹھیک ہے. اور ٹی وی. ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے ہاں جنگ سے ہی. نہیں اس سے پہلے ایک میں نے مشاعرہ پڑھا تھا ریڈیو کا بچپن میں. ٹھیک ہے. 9th کلاس میں. اچھا, آپ میٹرک میں مشاعرے بھی پڑھتے تھے؟ جی 9th میں بتایا نا بچپن سے شیئر کیا. میں یعنی کہ اپنی 9th کلاس میں میری چیزیں چھپی ہوئی ہیں بڑے موقر جریدوں میں. اچھا. اور پھر میں یہاں پہ ایک دلدار پرویز بھٹی صاحب کا تھا, ان میں آیا. پھر ایک ٹیم گئی تھی حفیظ طاہر کی جنگ, وہاں میں آیا. پھر ریڈیو پہ باقاعدہ آتا جاتا تو رہا, لیکن ٹی وی ادھر میں نے شروع کی ہوسٹنگ. ہاں وہ پہلے تھی میرے خیال میں FM 100 پر. پھر میں یونی پلس ٹی وی پہ آیا. پھر میں چلا گیا پنجاب ٹی وی پہ, وہاں نہیں, پھر میں چلا گیا ریڈیو 103 پہ. ٹھیک ہے. پھر وہاں سے پنجاب ٹی وی اور پھر چل سکتے. تو آپ نے جو آپ کا پروگرام تھا وریام, اس نے پوری دنیا میں ایک اپنی الگ سے پہچان بنائی. اور اس کے بعد پھر ہم یعنی کہ جو ہم کہہ لیں کہ جو ینگ جنریشن ہے وہ آپ کو زیادہ ان کی جو شناسائی ہے وہ آفتاب اقبال کے پروگرام میں ہوئی. جب وہ پروگرام میں آپ کا کریکٹر ڈیفائن کیا گیا یا جو اس کی انیشیل ایپیسوڈز آئیں, تو تب بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ کسی ڈیزرونگ بندے کو ایک رائٹ پوزیشن ملی ہے, ایک اس کے اسٹیچر کے مطابق اس کو ایک کریکٹر بنایا جائے گا. لیکن چند ہی ایپیسوڈز کے بعد وہ جو ایک کریکٹر بنایا جانا تھا وہ فیزل آؤٹ ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دیا, اور ایسا لگا کہ جیسے وہ ایک پلان طریقے سے کارنر کیا گیا. یہ کیا سٹوری تھی؟ وہ آفتاب اقبال نفسیاتی طور پر بہت کمزور آدمی. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک تو اس کا فوکس پیسے پر بہت زیادہ ہے, اور کمرشل آدمی ہے, کمرشل سے آگے ہے وہ پیسے مقصد اس کی کائنات یہ بہت ہے, وہ پیسے سارے ہی ایسے. دوسرا وہ نا اس کے مسائل کمپلیکسز بہت ہیں. وہ بڑا آدمی بننا چاہتا تھا امان اللہ کی طرح یا کوئی اور اس سے بھی بڑا آدمی بننا, نہیں بن سکا. تو یہ جو اس کو لگتا ہے نا یہ آج ٹی وی سے اترے ختم ہے, اور وہ گھڑی دکھانا, جوتے دکھانا,
وہ اس لیے اس کو تو فرحت عباس شاہ کے سامنے بیٹھنا اس کو ہر وقت دھڑکا تھا کہ کہیں یہ میری سیٹ پہ نہ بیٹھے، اور مجھے لوگوں نے کہا وہاں پہ جب یہ نکلا ہے تو میں نے کہا نہیں میں نہیں بیٹھوں. اب یہ ظرف کا اب فرق دیکھیں، ایک طرف لوگ خوف زدہ ہے اور دوسرے کو اپرچونٹی آئی ہے تو اس نے کہا نہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو آپ کا فیصلہ تھا اس پروگرام میں بیٹھنے کا؟ دیکھیں میں نے اس میں بہت کچھ سیکھا ہے. میں نے کریکٹر جو ہے نا اس آپ یہ دیکھیں کہ ماسٹر نے ہمدردیاں کتنی دی ہیں. جو اچھا استاد ہے اس کو وہ ذلیل ہی تو ہو رہا ہے اس دنیا میں، بالکل وہ کریکٹر پھر اچھا بن گیا. کہ ہمارے ہاں جو جگاڑیے ہیں وہ بیٹھے ہیں، لوگوں کو جوتے مارے ہیں، ٹھڈے مارے ہیں، گھڑیاں دکھا رہے ہیں. جو 2 نمبر لوگ ہیں جوتے دکھاتے ہیں. اور جو حقیقی استاد ہے اخلاص رکھتا ہے دل میں، وہ اس کو ساتھ بےزتی تذلیل تضییق ہو رہی ہے، وہ کریکٹر تو پھر بن گیا. تو ٹی وی پہ کبھی بادشاہ کا کردار کر رہا ہوتا ہے فلم میں ایکٹر، کبھی غلام ہوتا ہے، کبھی نوکر ہوتا ہے، کبھی جنگجو ہوتا ہے. تو وہ ایک کریکٹر کو فرحت عباس شاہ سے کنفیوز نہ کریں. بالکل اگر تو میں فرحت عباس شاہ کے طور پر وہاں بیٹھا ہوں پھر ہوا تو پھر ٹھیک ہے. وہ ایک کردار ہے ماسٹر کا، تو پھر اس کو تو نہ ایسے. تو اس کردار کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ زندگی میں کیا تبدیلی آئی؟ ایک یہ سوال، اور اس کے ساتھ ہی ایک سوال میں اور کروں گا کہ پہلے ہم دیکھتے تھے یہ جو جگت ہے اور یہ بھانڈ پنا جو ہے یہ اسٹیج تک محدود تھا. ٹی وی پہ بڑے گنے چنے سے لوگ اور کیلکولیٹڈ گفتگو ان کی ہوتی تھی، بڑا تلفظ کا خیال رکھا جاتا تھا، بڑا یعنی کہ لہجے کا خیال رکھا جاتا تھا. اور پوری ایک ٹی وی کی اگر ہم دور ڈسکس کریں یا اس کے بعد جب پرائیویٹ میڈیا آیا اس کے بعد یہ ایک ایسا کلچر شروع ہوا کہ وہ سارا بھانڈ پنا جو تھا وہ ٹی وی پہ لا کے بٹھایا گیا. اور وہ جو جگت ایک خاص مکتبہ فکر جو ہے وہ سننا چاہتا تھا، جو تھیٹر جاتا تھا، اب وہ جگت کو ہر گھر تک پہنچا دیا گیا. تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھی ٹرانزیشن تھی یا یہ جو ہمارا لٹریچر ہے، ہمارا ادب ہے، اس کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی؟ معاشرے کے ساتھ زیادہ ایکچولی یہ معاشرے کی ویلیوز کو توڑ پھوڑ کے اس معاشرے کو سستی سطح پر لانے کی ایک بین الاقوامی سازش ہے. سرمایہ دارانہ ہر چیز کو جو ہے نا اس کی اقدار ختم کرنا چاہتا ہے سرمایہ دار. ہمارا تہذیب سے توڑنا چاہتا ہے، ہمارے عقیدوں پر حملہ آور ہے، ہمیں خدا سے توڑنا چاہتا ہے، مذاہب کو ہیوملیٹ کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کے سرمایہ کے حصول کو جو وہ پوری صفاقی اور بربریت سے کر رہا ہے اس کو چیلنج کوئی نہ کرے، اس پر کوئی سوال نہ اٹھائے. یہ ساری پچھلی جو گیم ان کے میکسیمائزیشن آف پروفٹس کی، تو اس میں وہ معاشرہ برباد کرنے کا ایک ٹول. پہلے مزاحیہ شاعری شروع کی گئی ہر طرف بڑے بڑے پیسے دے کے، اس کے بعد یہ سٹیج شروع کرا دیے گئے، اب اس کے بعد یہ چھچوندر قسم کے شاعر، مسانے کے شاعر شروع کرا دیے زیر ناف. اچھا، یہ جو فنکار لوگ تھے یہ یعنی کہ پہلے بڑی ہم دیکھتے تھے کہ ان کی ایک قسم پرسی میں ان کے حالات ہوتے تھے. وہ تو اچھی بات ہے رضا صاحب، میری بات سنیں، اگر کسی کو آسودہ ہوتا ہے تو اچھی بات ہے. ان فنکاروں کا حق زیادہ ہے جو ہنساتے ہیں لوگوں کو، بالکل. لیکن پیچھے جو سوچ ہے نا کہ معاشرے سے اچھی چیز چھین کر اس کو گھٹیا چیز دے دی جائے، وہ سوچ اچھی نہیں ہے. پیچھے منصوبہ خطرناک ہے، خوفناک ہے. یہ ٹولز ہیں بیچارے، ان کو پتہ ہی نہیں. اچھا شاہ صاحب، ایک آپ کی جو پہچان ہے وہ اکانومی کے حوالے سے بھی ہے. آپ نے میں نے کچھ انٹرویوز میں آپ کا سنا کہ آپ نے ایک فائنانس ماڈل دیا دنیا کو، اور بعد میں آپ کو ورلڈ بینک سے بھی IMF سے بھی آفرز کی گئیں. تو وہ کیا سٹوری تھی؟ اور یہ بھی تھوڑا سا مجھے سمجھائیں کہ نفسیات، فلسفہ، شاعری یہ ایک جانرا ہے. اکانومی جو ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہو جاتا ہے. تو یہ کس طرح سے یہ جو اس کی انفیوژن تھی وہ کس طرح سے ہوئی؟ یہ ایک تو جو جہاں پہ ایک ادیب ہے جی، اس کے کورس کا حصہ ہے کہ فزکس بھی پڑھے، ادیب شاعر، وہ کیمسٹری بھی پڑھے، وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پڑھے، وہ لیٹسٹ جتنی سائنسی ایجادات یا جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس سے آگاہ ہے. وہ کاسمولوجی پڑھے، کائنات، سیارگان جو ریسرچز ہو رہی ہیں وہ ان سے دیکھے. وہ سوشل سائنسز پڑھے، سماجیات پڑھے. یہ جو مضمون ہوتے ہیں سماجیات کے، کیا ان کو کہتے ہیں، سوشیالوجی پڑھے، اور نفسیات پڑھے، فلسفہ پڑھے، تاریخ پڑھے، سیاست پڑھے، معیشت پڑھے. یہ ایک ادیب کا کورس ہے. اس کے بغیر وہ مکمل ادیب نہیں ہے، شاعر میں نہیں سمجھتا. تو پھر اکانومی میں کس طرح سے آپ کا؟ میں نے میری دلچسپی تھی نا بطور ادیب، میں پڑھ رہا تھا کہ سوشلزم کیا ہے. جی جی. تو وہ جو ماڈل دیا آپ نے ایک وہ فائنانس ماڈل، وہ کیا ماڈل تھا اور اس کے پیچھے کیا؟ میں وریام شو کر رہا تھا تو وہاں سے مجھے کسی میں غریبوں کے حق میں شو کرتا تھا، کسی نے کہا جی کہ مائکرو فائنانس میں آپ آ جائیں، ہم غریبوں کی مدد. وہاں میں گیا، وہاں پتہ چلا وہ سود بیس تھا. اس وقت تحریک چل رہی تھی انٹرنیشنل لیول پہ اسلامک ماڈل، اسلام. میں نے وہاں سے
الگ ہوا, اپنا ایک ادارہ بنایا فرض فاؤنڈیشن, اور اسلامک ماڈل بنانا شروع کر دیا, الحمدللہ کامیابی سے بنا کے دنیا کا پہلا سرٹیفکیٹ لیا جامعہ اشرفیہ سے, شریعہ سرٹیفکیشن کرائی. اس کے بعد دنیا کو پھر دنیا نے اٹھا لیا ہاتھوں میں مجھے, آکسفورڈ, ادھر ادھر, تنیزیا, مصر, بالی, پتہ نہیں کہاں کہاں وہ ادارے لیے پھرے, ان کے ساتھ نیگوشیشن ہوتی رہی اور میں ان کو بتاتا رہا. پھر انہوں نے جب, کیونکہ وہ ظاہر وہ اپنے سسٹم کے مطابق ان کو چاہیے تھا کہ سود سے, جیسے ہمارے اسلامی بینک ہے یہ سود سے کہیں نیچے ملے جلے ہوئے بیسک سطح پر, بالکل ایسی ہے انٹر بینکنگ جو ہے نا وہاں وہ نظام کیپیٹلزم نظام وہی ہے, بس ایک کور اس پہ ڈال دیا, اسلامی بینکنگ کا نام جوڑ دیا ہے. وہ انہوں نے اصل میں ایک مارکیٹ کا جو شیئر تھا نا اسلامک وہ قابو کیا. جب انہوں نے مجھے یہ کہا میں نے کہا یہ سسٹم وہ رہے گا نہیں, آپ کو بھی اس میں پارٹنرشپ لاس اینڈ پروفٹ کی بنیاد پہ آنا پڑے گا, جو اسلام ہے نہیں آنا تو پھر میں نے کہا میں آپ تو کر ہی رہے ہیں پہلے کرتے رہے, میں نہیں کر سکتا اس اپنے سسٹم کے ساتھ, پھر میں کوئٹ کر گیا. اچھا شاہ صاحب, اگر مشاعروں کی بات کریں تو جو پہلے ہم مشاعرے دیکھتے تھے وہ بڑا ایک ڈیکورم کا خیال رکھا جاتا تھا, جو سینئر شعراء ہوتے تھے ان کو بڑے احترام کے ساتھ بلایا جاتا تھا, ان کو ایک ہمیں ایک وہ خاص قسم کی کلاس نظر آتی تھی اس میں. لیکن آج کل جو مشاعرے ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں تو وہاں پہ ایک طوفان بدتمیزی نظر آتا ہے اسٹیج کے اوپر. اور ابھی میں تھوڑے دن پہلے ایک نوجوان شاعر, نوجوان تو خیر نہیں ہے لیکن وہ کلیم کرتے ہیں کہ نوجوان شاعر ہیں, وہ انہوں نے, میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں اب جا رہا ہوں تو اب آپ نے جانا نہیں ہے, آپ نے بیٹھنا ہے اور جو سینئر لوگ بیٹھے ان کو سن کے جانا ہے. یعنی کہ اپنے آپ کو انہوں نے اس طرح سے پیش کیا کہ یہ آڈینس جو ہے یہ میرے لیے آئی ہوئی تھی, میں جاؤں گا تو یہاں سے چلی جائے گی. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے جو شعراء ہیں وہ ادب کی خدمت کر رہے ہیں یا ادب کا بیڑا گرک کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ اس نے درست کہا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ خود لے کے آئے ہوتے ہیں, بلاتے ہیں لوگوں کی میٹنگیں پہلے کرتے ہیں 40-50 نوجوانوں سے. اچھا. پھر ان کو فون کرواتے ہیں, پھر میسیجز ڈالتے ہیں کہ وہاں آ جانا, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا تو یہ سارے چلے جائیں گے. اب سنیں, ایک ہے جہاں پہ 1000 کا مجمع ہے, وہاں سے 200 اٹھیں گے نا, باقی بھی اٹھ جائیں گے, کیونکہ وہ لڑکے تو وہ انفلوئنس میں آئے ہوئے ہیں نا, ذہنی طور پہ میچیور تو ہیں نہیں. بالکل. اور اکثریت اگر سننی بھی چکا سننے آئی ہوئی ہے, ان کی آپ کبھی شکلیں دیکھیں جو داد دے رہے ہوتے ہیں, وہ داد شیر پہ نہیں دے رہے ہوتے, وہ داد نہیں, وہ یعنی کہ ہلڑ مچا, ہاں ہلڑ بازی, نعرے, اور یعنی میں مزے جب اتنے تھرڈ کلاس شیر پہ کسی کو داد دیتے دیکھتا ہوں تو ہنس ہنس کے میں تو اس کو کامیڈی شو کے طور پہ لے رہا ہوں کہ یار شیر کیا ہے داؤ. اور پھر وہ اگر 2-4 لڑکیاں اگر بیٹھ گئی ہیں مجمع میں تو پھر ان کو کون روکے. وہ سارے وہ بالکل سطحی بچے اس طرف لگ گئے ہیں. جو اداس بچہ ہے, جو سوچ والا ہے نا, اللہ پیدا کرتا ہے, جو سنجیدہ ہے, فکری حوالے سے مضبوط ہے, وہ لعنت بھیجتا ہے ان پر, اور وہ زیادہ ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں نے پچھلے دنوں ان کی چترول کی ہے تو مجھے لگا ہے کہ یار زیادہ لوگ تو ان سے نفرت کرتے ہیں. اتنے لوگوں نے مجھے اپریشیٹ کیا, شکر ہے کسی سے سینئر نے کہا, شاہ جی شکر ہے سینئر کی طرف سے آواز آئی, یہ گھٹی. اچھا, میں نے پھر ویسیز کو بولا, میں نے کہا اب جو ان کو بلائے گا نا تو وہ جو شعر ان کی یونیورسٹیوں میں کالجوں میں پڑھیں گے, ہم ان کے بینر بنا کے ان کی بیٹیوں اور بہوؤں کے گھروں کے سامنے لٹکائیں تاکہ ہماری بچیوں کو صرف نہ سنائیں, یہ اپنی بچیوں کو بھی سنائیں. ڈبل میننگ والے شعر, یعنی کہ جس میں ڈبل کیا, سنگل غلیظ اشعار, سنگل غلیظ, سیدھے مطلب ہی غلیظ ہے. تو ایسے لوگوں کو بلانے والوں کی تنظیمیں بھی ہیں آپ لوگوں کی؟ وہ خود ہسٹول ہے نا, وہ کما رہے ہوتے ہیں مال. رضا صاحب مال یہ دھندا ہے پر گندا ہے. یہ جتنی وہاں پہ 1-2 مختلف, دبئی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان کو لانچ کیا ہے, باقاعدہ ان کو سوشل میڈیا پروموٹ کیا ہے, کیونکہ ان کا دھندا ہے پر گندا ہے. وہ مال ان کا تو منہ ایسے کھلتا ہے داد دیتے ہوئے جیسے 5 لاکھ یہ گئے. وہ تو پیسے گن رہے ہوتے ہیں داد دیتے وقت, اتنے بچ گئے. اور اب تو لاکھوں روپے وہ ایڈوانس میں لے رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ بھی ہم, کیونکہ میں پروڈیوسر بھی ہوں تو شوز کے لیے کبھی کال کر دیں تو کبھی وہ دور بھی تھا, یعنی کہ سال پہلے کی بات ہے کہ یہ ترلے منتیں خود کرتے تھے کبھی ہمیں بلا لیں تو. لیکن اگر اب ہم ان کو کال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی پہلے کتنے پیسے دیں گے, لاکھ روپیہ تو یعنی کہ وہ فکس کر رکھا نا جی, وہ اس کے بعد گیم شروع ہوگی. تو ایسے نوجوانوں کو پھر, یعنی کہ جو نوجوان لٹریچر پڑھنے والا ہے, ادب پڑھنے والا ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں نا کہ چینل ان کو بلاتے کیوں؟ دیکھیں گے چینل ریٹنگ کا جو دھندا ہے وہی آپ والی بات کے دھندا ہے پر گندا ہے. نہیں میرے آقا, یہ ریٹنگ جو ہے نا, میں آپ کو سنجیدہ شعر پہ جتنی ریٹنگ لے کے دکھا سکتا ہوں یہ دکھائیں مجھے. میرے ساتھ جہاں کچھ مشاعروں میں پڑھے ہیں نا, پچھلے ابھی گجرانوالے میں گیا ہوں,
تو دکھ اور درد کے شعروں پہ لوگوں نوجوانوں نے وہ داد دی ہے, ماتم کیا ہے. سیریس اشعار پر, فکری نظریاتی اشعار پر, یہ بکواس ہے سارا. جس طرح دل میں اترتا ہے تیر کی طرح. میں آپ کو شعر سناتا ہوں جو مجھے پتہ نہیں کیا اللہ نے عطا کیا ہے, اور میں اس شعر کو مجھے جی بالکل 20 سالوں بعد مجھے لگا کہ وہ جو شعر میں سوچتا آ رہا ہوں اب ہوا جا. اور وہ شعر بھی ایسے لوگوں نے کہا کہ یہ صدیوں میں کوئی شعر ہوتا ہے, جس کو سناتا ہوں وہ کہتا جگر چیر دی. اس کے سامنے یہ رکھ لیں اپنے شعر, ایک شعر کے سامنے سارے یہ چھچھوندر ملا کے اپنی شاعری رکھیں. میرا چیلنج ہے. وہ شعر سنائیں گے. بعد آنکھوں کے میرا دل بھی نکالا اس نے, واہ, بعد آنکھوں کے میرا دل بھی نکالا اس نے, اس کو شک تھا کہ مجھے اب بھی نظر آتا ہے. واہ 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 واہ, کیا کیا ہو. تو یہ بکواس ہے, ریٹنگ روٹنگ. یہ ان کو پیچھے سے آرڈر ہوتے ہیں چینلوں کو کہ یار ان کو بلواؤ ہم اشتہار دیں گے. وہی کارپوریٹ سیکٹر, وہی سرمایہ دار جو چاہتا ہے ہمارا معاشرہ برباد ہو جائے. ٹارگٹ یہ ان کو پتہ نہیں کہیں کہیں سے جہاں ان کی نیٹ ورکنگ ہے, جہاں وہ ٹریننگز ہوتی ہیں, جہاں ان کے انٹریکشن ہوتے ہیں, کانفرنسز, وہاں پہ یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. پھیلا دو. کانفرنس سے یاد آیا کہ جب پہلے کوئی ادبی پروگرام ہوتے تھے تو وہ بڑا اس کا ایک سنجیدہ قسم کا ماحول ہوتا تھا. اب ایک پورا کمرشل ایلیمنٹ ہے اس میں, ناچ گانے بھی ہو رہے ہیں, کامیڈی کے لوگ بھی آ رہے ہیں, اور پورا یعنی کہ فیض صاحب نے ساری زندگی سرمایہ داری اور اب سرمایہ داروں کے پیسوں پر وہ پوری ایک بیٹھے کی سرمایہ داروں کی ان کی بیٹیاں جو ہے نا وہ ویژنری ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے فیض صاحب کو انعام کے طور پر ایسی بیٹیاں دیں جنہوں نے ان کے نظریے کا سودا یورپی سرمایہ دارانہ این جی اوز کے ذریعے کر دیا ہے, بیچ دیا. اب وہ آسودہ ہیں, باپ کو اب وہ ایک فورمز پہ لے آئی ہیں, گلیوں محلوں تحریکوں سے نکال کے, دلوں سے نکال کے, اب ڈھنگ ٹک چک ٹک چک. یہ ان کی بیٹیوں کو جو کر لیا گیا ہے پیسے کے موڈ بنا میرا نوٹ, ان کے ذریعے ان کو قابو کر کے, تو وہ فیض کے نام پہ میلہ لگایا جاتا ہے, اور اس میں فیض پہ تو گفتگو کیا ہی ہونی ہے, اس کی فکری سوچ پہ کیا بات ہونی, وہاں پہ تو اور ہی کچھ اینٹی چل گیا نا. انہوں نے کہا فیض کا ڈنک کٹ دیو, اب اقبال کا ڈنک بھی کٹ دیو, اور یہ بھی پلان طریقے فرحت عباس شاہ نو بھی مار دیو. کوئی سوچ والا بندہ تو سرمایہ دار نے بچانا ہی رہنے نہیں دینا, مار دیں گے. تو ایسے اس میں پھر جو کمرشل ایلیمنٹ ہے, اس نے باقی جو سنجیدہ شاعر ہیں, کیونکہ ایسے جو پروگرام کیے جاتے ہیں وہاں پہ مخصوص لوگ نظر آتے ہیں. وہی اگر کراچی لٹریری فیسٹیول ہو رہا ہے تو وہی لوگ وہیں پہ بیٹھے ہیں, لاہور صوفی فیسٹیول ہو رہا ہے تو وہی لوگ ہیں, لاہور کسی نے گنا 131 لوگ ہیں, ہاں, لاہور لٹریری فیسٹیول ہو رہا ہے, اسلام آباد لٹریری فیسٹیول ہو رہا ہے, وہاں پہ صحافی بلا لیے جاتے ہیں, کامیڈین بلا لیے جاتے ہیں. تو جو اصل شاعر ہیں جنہوں نے کام کیا, جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں, دیوان کے دیوان لکھے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو رہی پھر. یہ ایکچولی ان کو تو مارنا چاہتے ہیں. نا انصافی تو وہاں ہوتے جہاں کوئی انصاف سمجھنے دیکھنے والا ہو, پیرلل انصاف کھڑا ہو. تو یہ تو منصوبہ ہے, سازش ہے کہ سوچ والا, ضمیر والا, غیرت والا, حمیت والا آدمی کچل کے رکھ دو, اور گماشتے اور بے ضمیر اور بکاؤ ان لوگوں کو شاعر ادیب بنا کر پیش کرو. بڑے رول ماڈل بدل دو. رول ماڈل ایک پاگل یا ذہنی مریض یا ایک مفاد پرست اور کمینہ آدمی رول ماڈل بنا دو, نالائق اور جاہل, تاکہ پوری آنے والی نسلیں اس کے پیچھے چلیں, کسی نصیحت کرنے والے یا راستہ دکھانے والے کے پیچھے نہ چل پڑے. اچھا شاہ صاحب, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کس کو, جب ہر بندہ جب کسی فیلڈ میں کام کر رہا تو اس کو وہ کسی نہ کسی کو آئیڈیلائز کرتا ہے, تو آپ کے آپ کس کو آئیڈیلائز کرتے تھے, یا آپ کے رول ماڈل جو تھے, شاعری کی بات میں کروں یا ادب کے حوالے سے, تو کن لوگوں کو آپ وہ کرتے تھے, آئیڈیلائز کرتے تھے, یا آپ کے فیوریٹ کون لوگ تھے؟ دیکھیں میں اس طرح تو آئیڈیل نہیں بنایا, کیونکہ میں بنا بیٹھا آئیڈیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بالکل, حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ائمہ طاہرین حضرت امام جعفر صادق, حضرت سجاد. میں ان کو آئیڈیل بنا بیٹھا. اس کے بعد جچا ہی نہیں کوئی سچی بات. نہ ادب میں سب کی عزت کرتا ہوں, تکریم کرتا ہوں, غالب, اقبال, میر, فراز, منیر نیازی صاحب, سب کے رسپیکٹ, محبت, پسند بھی ہیں, لیکن آئیڈیل کی سطح پہ وہ لوگ کے بعد تو جچا ہی کوئی. وہ فیض صاحب کا شعر بھی نا, فیض مقام راہ میں سجائی,
وہ کیا تھا, مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں, کوئے دار سے نکلے تو سوئے دار چلے. اچھا آپ ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جن کو آپ مصانع کے شاعر کہتے ہیں, ان سے یہ مصانع کے شاعر سے کیا مراد ہے, یا آپ کی نظر میں ایک جو شاعر ہے اس کی کیا تعریف ہے, اگر ہم کریں کہ بھی یہ بندہ جو ایک شاعر کی ڈیفینیشن اس پہ پورا اترتا ہے؟ دیکھیں شاعر جو ہے وہ بنیادی طور پر احساس, کیفیت, خیال, ادراک اور نظریے کی جو تعبیر ہے لفظوں میں جمالیات کے ساتھ اور فنی وہ جو ہے دروبست کے ساتھ, فنی دروبست کے ساتھ جمالیاتی اظہار جو ہے ان ساری چیزوں کا جو کرنے کا اہل ہے وہ شاعر. جو زبان صرف قافیہ ردیف جوڑنا اور اس کے بعد سامنے کی چیزیں لے آنا, اب میں کیسے جاؤں گا رستے میں ہے دھوپ بہت, وہ لوگ اس طرح کے لوگ شاعری کرتے. صحیح, یہ شعر ہے. آخری وقت میں پھر مجھ سے آخری لڑکی روٹھ گئی, یہ شعر. تو ایسے تو بیڑا گرک ہو رہا ہے ہمارے لٹریچر کا, وہ بڑا نام نہیں پتا ہو رہا. اس کو وہ پھر کہتے ہیں ہو ہا ہو, ٹپوسیاں ادھر جمپ لے لیتے ہیں نا, ادھر ایسے ہو گیا, کھڑا ہو گیا, ماتم کر دیا, لیٹ جاتے ہیں. یہ باندھا, یہ مصانع کے شاعر وہ ہیں جو سستی جنسیات کو شعر بنانے پر قادر نہیں ہیں, نہ وہ بنا سکتے. میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں مثال کے طور پہ. یہ جو ہے میر صاحب کا, ناز کے اس کی لب کے کیا کہیے, پنکھڑی ایک گلاب کی سی. دیکھا جائے تو یہ ایک جنسی شعر ہے بالکل, لیکن یہ شاعری بن گیا ہے, یہ بدتمیزی نہیں بنا. ایک شعر ہے کہ دور رکھ, میرا شعر ہے, دور رکھیو میری میت سے بھی تو کوزہ ناف, اس مہک سے مجھے گلزار کی یاد آوے. یہ اس طرح کا شعر ہے. یہی کام ہے شاعر کا کہ وہ اپنے اس طرح کے جو جذبات ہیں وہ جو کہتا ہے, فرائڈ بھی یہی کہتا ہے کہ یہ جو سیکس ہے یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس کو آپ جب آرٹ میں ڈھالیں گے یا کسی دوسری طرف کنورٹ کریں, انسان ہے نا, انسان کا ایک جذبہ ہے. یہ کو اس طرح ہم اس کو برا جذبہ نہیں کہہ سکتے, اس کی پریزنٹیشن تو ٹھیک کر لیں. بالکل. تو ان کے وہ اہل نہیں ہے اس کے کہ اپنے اس طرح کے جذبات کو اعلیٰ شرعی سانچے میں ڈھال سکیں. بالکل. تو وہ ایسے جگالی کر دیتے ہیں, جگالی کی وجہ سے وہ شاعری تو رہتی نہیں ہے, اور وہ پھر یہ سر ٹپوسی چھلانگ رہ جاتی ہے. اس لیے میں ان کو مصانع کا شعر کہتا ہوں کہ ان کے پاس فکری اور جمالیاتی اظہار نہیں. شاہ صاحب آپ نے شاعری میں ایک بہت بڑا نام کمایا, اس کے بعد اپنی جب کتابیں لکھی تو وہ بہت یعنی فیمس ہوئیں. اس کے بعد پھر آپ ایک کامیڈی والا ایک کریکٹر ہمیں نظر آیا جس میں علامہ کا کریکٹر تھا, اس کو بھی بہت پذیرائی ملی. تو یہ آپ نے یعنی کہ کچھ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں کہ ایک اتنے یعنی کہ جو سیزنڈ شاعر ہے, پوئٹ ہے. اچھا, میں اپنے آپ کو نا, میں کوئی بہت زیادہ کسی معزز آدمی کی سیٹ پر بٹھا نہیں سکا. مجھے لگتا ہے میں وہی چنا والے محلے دا, سمنا آباد دا جھنگ دا ایک منڈا کھنڈا مسکین آدمی ہے, بڈھا ہو گیا, ٹردا پھردا, اور کوئی مزدور ہاں, مٹی تے بہ سکنا, ہاتھ دے اوتے روٹی رکھ کے کھا سکنا. میں پیاز نال بھی روٹی کھا لواں تے کھجور نال بھی, خربوزے نال. مینوں نہیں لگدا کہ میں کوئی اتنا معزز ہو گیا کہ میں کامیڈی نہ کراں یا میں مٹی تے نہ بہ جاواں. میں لگدا میں پھر میں خواہ معزز کیوں بن جاواں کہ میری میں کون ہاں, کچھ بھی نہیں ہے. میں ایک دن بخار ہوئے نا لگ پتہ لگ جاندے, ککھ نہیں. 100 واری ایک مصرع سمجھ نہیں آ رہا ہوندا. 40 سال ہو گئے نے شاعری کردے ہیں باقاعدہ. اتنا وسیع ہے رب کی کائنات, علم ہے, پتہ ہی نہیں ہمیں گوگل تک کی چیز ہمیں اتنی ساری سمجھ آتی ہے. تو میں ایویں ہی چوڑو کے بیٹھ رہا ہوں, بڑا معزز. تو شاہ صاحب یہ کس کا آئیڈیا تھا, جو لاہور ٹی وی والا ایک آئیڈیا تھا؟ میرا ہی تھا. اچھا, وہ آپ کا اپنا تھا, اور اس کے بعد پھر آپ اس کو بڑے اچھے سے آپ نے اس کو کیا. وہ آپ کے ساتھ کاشف لڑکا تھا شاید, وہ دونوں جو مل کے کرتے تھے. اچھا, اس کے بعد بیٹے آپ کو اللہ نے بڑی عزت دی, شاہ میر کو, اور دوسرے امیر نام ہے شاید چھوٹے کا, ہاں, تو وہ جی شاہ میر کو. تو کیسا لگتا ہے, یعنی کہ وہی سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ شاہ میر زیادہ پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے, یا آپ کو زیادہ پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ میں شاہ میر کا والد ہوں؟ نہیں اجی وہ تھوڑے جہے اور بہتر ہوئے گا تو میں نے اس سے فخر پیارا تو ہے نا, بچہ ہے, اولاد ہے میری, اور بہتر بھی ہو رہے, لیکن وہ تو فخر کرتا تھکتا ہی نہیں. بہت وہ فخر کرتا ہے, بولتا بھی رہتا ہے میرا ابا یہ, میرا ابا وہ. یہ ہر بچہ اسی طرح میں سمجھتا ہوں.
कम कोई बच्चे होते हैं बदनसीब जो अपने बाप पर फख्र ना करें, वरना हर बच्चा बाप पर फख्र। तो बड़े लोग यानी कि तनकीद भी करते हैं कि वो बड़ी छिछोरी हरकतें कर रहा होता है। और ये मीडिया, ये ज़रूरत है ना, अब सोशल मीडिया पे आप फिर व्यूज़ नहीं ले सकते। सोशल मीडिया को तो वो देंगे। आज आप अपने मुआशरे के खिलाफ बात करें, आप कपड़े उतार के सड़क पे चले जाएं, वीडियो बनाएं, रातों रात वायरल, ये वो उन्होंने बनाया इसीलिए। तो ये एक बहुत बड़ा ये इशू भी है कि लोग वायरल होने के चक्कर में बहुत सारी ऐसी हरकतें कर जाते हैं। अब वो इनसे शामिर निकल आया है, इसीलिए अब उसके यूट्यूब चैनल जो है वो पहले से नीचे आ गए, क्योंकि वो घटिया हरकत नहीं करता, छिछोरी नहीं करता, लेकिन फेसबुक पे ज़्यादा वो ठीक। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, फ़रज शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। आज के एपिसोड से मुझे इजाज़त दीजिए, अगली एपिसोड में फिर हाज़िर होंगे लाने के बाद।